Welcome to our YouTube channel, Summer Salon Official. चाहिए हाथ में जन्नत का परवाना लेके आना चाहता तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मोहम्मद रजा साहब जिंदा नारे तकबीर अल्लाह सलामत रखे तुमने क्यों ही समझ रखा है वो भाई हजारों साल मल की सब्जी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा यूं ही यहाँ नहीं बन गए बल्कि कभी जाकर मदरसों का हाल देख मदरसों का हाल देख आज समझ में बात आई बड़े जमाने के बाद कि ये अल्लाह वाले सबसे पहले मदरसे क्यों बनाते थे आज ये मामला कि अल्लाह वालों ने मदरसों की बुनियादें हमें रखी वो तुम और हम क्या समझ सकते हैं यूं ही कुरान हासिल नहीं होता यूं ही दीन नहीं आ जाता बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं तब जाके बच्चा हासिल कुरान बनता है अभी सोए तो नहीं है हम जाग रहे हैं ना आगे चले थोड़ा सा अगर चलना हो तो कहते जरा या रसूल अल्लाह और कम से कम उस बच्ची की तरह हाथ ही उठा दो जिसने नारे तकबीर पे हाथ सीधा किया था जरा कह दे या रसूल अल्लाह लगना चाहिए कि मंजिल पूरी मदीने जा रही है अब सुने मेरी बात इतना आसान नहीं कभी मदरसे आई है ये आपका इदारा बहुत अजीम इदारा है 100 साल से ये कौम की खिदमत कर रहा है कितने दिन से 100 साल बोले 40 साल का हो जाए तो जन्मदिन मनाने में क्या क्या न लुटाता है 40 साल का हो गया केक लाएगा गुब्बारे लाएगा सजाएगा लगाएगा 40 साल का हो गया जबकि बेवकूफी है 40 साल का उम्र बड़ी नहीं है घटी है घटने पे जश्न तो ये सोच मैंने 40 साल गुजार दिए कोई रात ऐसी भी गुजारी 40 साल में जिसमें मैंने रब को मना लिया कभी ख्याल आया कभी उठ के ये सोचा मैंने 40 साल अपनी लापरवाही में गुजारे कभी ये ख्याल नहीं आया एक रात रो के रब को दिखा दूं हम कब रोए जब बिजली में घाटा हुआ तब रोए जब मकान का लिंटर गिरा तब रोए जब खेती बर्बाद हुई तब रोए जब फसल में नुकसान हुआ तब रोए हम रोए हैं अपने नुकसान को देख के रोए हैं और काश कभी गुनाहों को देख के रो दिया कर गुनाहों को देख के सिर्फ तो आंसू गिरा खुदा की कसम तो आंसू गिराना तेरा काम है और जन्नती बना देना ये खुदा का काम है कभी ख्याल आया हम तो सिर्फ रोए नुकसान 40 साल उम्र हो गई सर हमने जश्न मनाने शुरू कर दिए 40 साल का हो गया हैरत होती आज तो शादी की सारी बंदा मना रहा है वो इस बात पे तलाक नहीं हुई खैरियत से 3 साल ये भी जश्न मनाने की बात थी हद करके रख दी हमने हम जा कर रहे हैं कभी अपने उठते कदमों को देखा जवानों कभी ख्याल आया क्या ये तरीका मेरे मुस्तफा का तरीका है कि ये तरीका हमारे नबी ने हमें दिया है अल्लाह पर जाओ जाकर के तुम रईसुल उलमा के मजार पे सलाम करो और 10-10 बार सलाम करना कहना तेरा एहसान है मालिक तूने हमें ऐसा आलिम दिया जिसने 100 साल पहले हमारे इलाके में इल्म की बुनियाद रखी थी हाँ यूं ही हाफिज नहीं बन जाते जरा दिल पे हाथ रख के बताना ये मदरसे आए इसमें दूर के भी होंगे बाहर के भी होंगे इलाके के भी होंगे सभी तरह के बच्चे होंगे इसमें एक बात बताओ मैं या अपने घर और खाने में नमक कम हो जाए खाने में नमक समझ रहे ना नमक ही बोलते खाने में नमक कम हो जाए सुभान अल्लाह खाने में नमक कम हो जाए तो हम माँ से कहते माँ मुझे खाना नहीं खाना क्यों बेटे खाने में नमक तेज है नमक कम है माँ कहती बेटे कोई बात नहीं अगर नमक कम है तो मैं डाल देती हूँ ठीक है अगर नमक तेज हो जाए बेटा कहता अम्मा आज नमक तेज है मुझे नहीं खाना माँ कहती है ठहर बेटे थोड़ा सा कुछ और बना देती है यही होता ना घर का हाल माँ ने बिरयानी बनाई बेटे ने कहा माँ मुझे रोटी खानी है माँ ने बिरयानी बदल के रोटी बना दी अगर माँ ने रोटी बनाई बेटे ने कहा माँ मुझे बिरयानी खानी है माँ ने बेटी के मर्जी के मुताबिक खाना बदल दिया अल्लाह अकबर देख के मदरसे वालों को जिस दिन से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है सारी हजरतों का गला दबा दिया
سارے ذائقے زمین میں دفن کر دیے. اگر کھانا سامنے آیا, نمک تیز تھا کسی سے شکوہ نہیں کیا, نمک کم تھا کسی سے شکایت نہیں کی, جیسا ملتا رہا کھاتے رہے, جیسا ملتا رہا کھاتے رہے. اللہ اکبر. ہم نے تو ان قرآن پڑھنے والوں کا صبر یہاں تک دیکھا ہے کہ جب امیروں کے بچے دکانوں پہ جا کر کے من پسند کی چیزیں خریدا کرتے ہیں, وہ باپ جو مزدوری کر کے بیٹے کو قرآن پڑھاتا رہا, کہاں سے اس باپ کی ہوئی کمائی سے اتنا خرچ کر پاتے, روز کے 100 روپے کیسے خرچ کر پاتے. باپ غریب تک کہہ دیا بیٹے یہی 200 روپے رکھ لے, اسی کو بس سب سمجھ کے اپنی جیب میں رکھ لینا. اللہ پر یہ قرآن والے وہی 100 روپے لے کے گھر سے چلے ہیں, اسی میں صابن کا خرچ ہے, اسی میں تیل کا خرچ ہے, اسی میں ناشتے کا خرچ ہے. جب امیروں کے بچے دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنے شوقوں کی پیاس بجھایا کرتے ہیں, وہی یہ قرآن والے بھی بغل میں ہاتھ دبا کے کھڑے ہوتے ہیں. مجھے بتا تو سکی ان کے دل پہ کون سا خیال نہ آتا ہوگا کہ یہ روز کا چکن کھانا نہیں چاہتے ہوں گے, ان کے دل میں بریانی کھانے کا خیال نہ آتا ہوگا کہ یہ بھی امیروں کے طرح شوق پورا کرنا نہیں چاہتے ہوں گے. یہ بھی چاہتے ہیں, لیکن جب باپ کی غربت کا خیال آتا ہے ساری حسرتیں دم توڑ جاتی ہے. جب حسرتیں دم توڑتی ہے, امیروں کے عیش دیکھتے ہیں, یہ گردن جھکاتے ہیں. خدا کی قسم اس وقت یہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ مشیت کا نقی ان کے پیچھے سے آواز دیتا ہے, وہ دل تھوڑا نہ کرنا, اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا, آج صبر کر لے, قرآن سیکھ لے. جو آج شوق پورے کر رہے ہیں کل یہی تیرے پیچھے جب کھڑے ہو گے تو امام ہوگا, یہ تیرے پیچھے غلام بن کے ہاتھ آدھے کھڑے ہوں. تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, دارالعلوم عثمانیہ لال گنج, علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کے پڑھنے والے کے لیے حسرتوں کا گڑا کھوٹا, تب جا کر کے قرآن سیدھے میں اترا ہے. آج بندہ آسانی سے کہتا یہ زکات کھانے والے جا رہے ہیں, تجھے حیا نہیں آئی, تو نے انہیں زکات کھانے والا کہا. خدا کی قسم اگر زمین سے علماء ختم ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوگی. کس نے کہا یہ زکات والے, یہ چندہ والے نہیں, ان کے سینے پہ اسلام کا مستقبل ہے. اس لیے نہیں, مجھے بتا تو صحیح اتنی بڑی جماعت علماء کی ہے, یہ طلبہ ہے, ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ اور پورے مجمع میں یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے تو یہ ثابت کر دے کہ کسی عالم نے اپنے لیے تم سے کبھی 10 روپے کا سوال کیا. ایک بندہ کوئی ثابت کر دے. کسی نے یہ کہا کہ 10 روپے دے دو میری بچی کی زبان مار, کسی عالم نے یہ کہا ہو 500 روپے دے دو بیوی کے پہننے کے لیے کپڑے. خدا کی قسم یہ غیرت مند قوم ہے, یہ فاقے سے مر تو سکتی ہے لیکن کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہے, کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہے. انہیں دیکھ کے لوگ راستہ کر دیتے کہ رسید کاٹنے آ رہا ہوگا, چندہ لینے آ رہا ہوگا, اور رکھ اپنی جیب میں اپنی دولت. یہ مدرسے تیری دولت پہ نہیں چلتے, مدینے والے مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلا کرتے, سور کے اشاروں پر چلا کرتے ہیں. ورنہ تو کیا سمجھتا ہے تیری دولت کی اوقات کیا ہے؟ تجھ سے بڑا دولت والا قارون آیا تھا, زمین میں دھسا دیا گیا. فرعون آیا تھا, نام مٹا دیا گیا. شداد آیا تھا, زمین میں دھسا دیا. اور سور ابو بکر آیا تھا, ساری لے کے قدموں پہ آ گیا. آج بھی صداقت کا امام ہے, قیامت تک عاشقوں کا امام بن کے رہے گا. تکبیر, نعرہ رسالت. مذاق بنا دیا مدرسوں کا. یار کیا دوسروں کے دانے کم تھے؟ کون سی کوشش دشمنوں نے نہ کی. کبھی لوگ دم کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے, کبھی کرونا کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے, کبھی چھٹیوں کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے. اور تمہارے اسکول کھل سکتے ہیں, مصطفیٰ کا مدرسہ نہیں کھل سکتا. تم صدقے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد کیوں کرتے, نہ کنتے راز سربستہ میں یوں سوائیاں ہوتی. کون سا ظلم مدرسوں کے ساتھ نہ ہوا. لیکن سلام کرتا ہوں میں اس ادارے کے چلانے والوں کو, اللہ تمہاری نسل آباد کرے. دنیا روکتے رہی, تم نے پابندی کے دور میں 16 حافظ قوم کو دے دیے, 16 حافظ دے دیے ہیں. اور یہ تماچا ہے اس جماعت کے منہ پہ جو کہتی ہے آیت بدل دیں گے, جو کہتی ہے قرآن بدل دیں گے. اس قوم کے منہ پہ تماچا ہے یہ. خدا کی قسم ہے قول محمد قول خدا, فرمان بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن. سارے بولے قرآن, ابھی نہیں بولے, سارے بولے قرآن. نہ بدلا جائے گا. یہ دنیا کیا سمجھتی ہے جو اپنے دل میں ہستی ہے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے.
ہاں دنیا مٹانے پہ لگی ہے قرآن کو اور کوشش کر رہی ہے مدرسے بند کرنے کی. چلو وہ تو غیر تھے, انہوں نے کیا, ان کو شوبہ دیتا ہے, مگر ہمارے اپنوں کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے اپنوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ کسی نے کہا معتمد پیٹ بھر رہا ہے, کسی نے کہا یہ چندے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں, اور خدا کی قسم تو نہیں جانتا ان کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کتنا قریب ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جب کبھی اداروں میں جانتے ہو نا راشن ختم ہوتا ہے, راشن ختم ہوتا ہے, اور جہاں سینکڑوں بچے رہتے ہوں اور وہاں پہ اگر کھانے کا انتظام ختم ہو جائے تو بتا ایک فیملی چلانا کتنا مشکل ہے بندے کے لیے, ہے کہ نہیں مشکل؟ 5 لوگ پالنا مشکل ہے, اور جس کے ذمہ داری سینکڑوں طلبا کی ہو اس کی فکر کتنی ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جب کبھی کینٹین کے اندر راشن ختم ہوتا ہے, یہ کسی امیر کے دروازے پہ نہیں جاتے, سن ان کا رشتہ مصطفیٰ سے کیسا ہے, یہ کسی دولت والے کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے. جب دنیا سوتی ہوتی ہے یہ مسلح بچھاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, گھر بھی آپ کا, مہمان بھی آپ کے, اگر یہ فاتح رہ گئے تو دنیا ہمیں کچھ نہیں کہے گی. حضور دنیا آپ کو کہے گی مصطفیٰ کے مہمان بھوکے رہ گئے, یا رسول اللہ مہمانوں کو ایسا تو نہیں رکھا جاتا کہ دروازے پہ مہمان بھوکے بیٹھے رہے اور میزبان لیتا رہے. اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے, خدا کی قسم سورج بعد میں نکلتا ہے, رزق کا انتظام مدینے سے پہلے کر دیا جاتا ہے. یہ ان کی حقیقت ہے, یہ ان کی سچائی ہے. آج تکلیف ہوتی ہے اگر کہہ دیں مولانا شاکر صاحب یا ان کے بھائی صاحب یہ اگر فون کر کے کہہ دیں بھائی بیٹھ جائیے, کھڑے بیٹھ جائیے, جو پیچھے آپ کے بیٹھے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ جائیے, اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے, بیٹھ جائیے, کوئی بات نہیں ہے, بیٹھ جائیے. اور جو لوگ کھڑے ہیں نا ان کو بھی دعا دوں گا, میں برا نہیں کہوں گا, میں مبارکباد دوں گا ان لوگوں کی جنہوں نے کھڑے ہو کے ذکر سن رہے ہیں جو لوگ.